وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله ما شاء الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحان الله ما شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه. الله ما شاء الله. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ما شاء الله سبحان الله. إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله. الحمد لله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. ما شاء الله سبحان الله. فتكن في صخرة
ما شاء الله سبحان الله. إن الله لطيف خبير. الله ما شاء الله سبحان الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ايش ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما شاء الله سيد سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ما شاء الله سبحان الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
ما شاء الله، جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ما شاء الله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الله، ما شاء الله، تبارك الله. ما شاء الله. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا. ما شاء الله، أحسنت وزينت يا أخوي القرآن، ما شاء الله. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أحسنت وزينت، بارك الله فيك. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما شاء الله، ما شاء الله. اللهم زد وزد، ما شاء الله. الله يبارك. قال أرأيت إذا وينا
وما ينسانيه إلا الشيطان أن ألقى واتخذ سبيله في البحر عجبا الله صوت جميل ما شاء الله وعلى ذلك ما كنا نبغي سبحان الله تبارك الله سيد فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا قال له موسى نتبعك على أن تعلمني مما علمت
لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. سبحان الله، صوت جميل ما شاء الله، بارك الله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ما شاء الله، الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر
عاتية ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله زينت وأحسنت، تلاوة خشعة وتلاوة جميلة سبحان الله ما شاء الله. فهل ترى لكم من باقية ما شاء الله سبحان الله. भाई बदमे से भी दरखास्त थोड़ा सा आप जो है जिम्मेदारी का सबूत पेश करें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर इस तरीके से थोड़ा सा فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله سبحان الله تبارك الله. अच्छे अंदाज में हारी साहब की तिलावत को समाप्त फरमा रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि तिलावतों का सिलसिला भी यही चलता रहे, लेकिन नाज़िम जलसा का हुक्म हुआ कि नात पेश करनी है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कुरान की मजलिस में सिर्फ कुरान सुना जाए। हमारे हिंदुस्तान का एक मिजाज ये बन गया है कि शेर व शायरी को इतनी अहमियत दे दी गई कि अब हमारे जलसों में कुरान का हिस्सा तकरीबन ख़त्म ही हो चुका। तो हमारे इस सफ़र का बड़ा मकसद ये है कि कुरान करीम जो बराह रास्त अल्लाह का कलाम है, इससे मुतबर्रक कुछ नहीं हो सकता। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है इस दुनिया में तो वो कुरान का है, उसके बाद रसूल का है। लेकिन हमारे जलसों का एक मिजाज ये बन गया कि एक जलसे में 3-3 शुआरा मदरू होते हैं, लेकिन कारी साहब कोई नहीं होता। माजरत के साथ हम ये पैगाम देने के लिए आए हैं
کہ جس جلسے میں اللہ کے کلام کا، اصل کلام کا ترجمے تفسیر ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا جو اصل کلام ہے وہ یہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کا حصہ اگر نہ ہو یا کم از کم ہو تو اس جلسے میں کتنی برکت ہوگی وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ ظلم تو تب ہو جاتا ہے جب کوئی ناظم جلسہ قاری صاحب کو کہتے ہیں کہ قاری صاحب مختصر تلاوت کیجیے۔ ہاں، جس اللہ کے نام پر جلسہ سجایا گیا اسی کے کلام کو مختصر کر دیا گیا، اور شعراء آ رہے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، ہاں، مقررین آ رہے ہیں ایک ایک گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں۔ مقررین کی تقریر اپنی تقریر ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ شعراء کا کلام ان کا اپنا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے نبی کے قلب پر نازل کیا، جس کو ابھی انشاءاللہ مزید آپ سنیں گے۔ تو ہمارے اس سفر کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کو وہ حق ملے جو قرآن کا ہے۔ ہم نے ختم کر دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا۔ میں نعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے آپ تو تقریر کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا پیغام ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ہمارا پیغام دے کر میں جاؤں آپ کے سامنے۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام قرآن سیکھے، اور میں نے تاکید کی تھی ہمارے ان رفقا کو کہ ہر شخص، ہر والد اپنے بچے کو ضرور لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج موبائل کا دور ہے، ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس قرآنی و روحانی و نورانی ماحول میں آ کر پتہ نہیں اللہ کس بچے کا دل بدل دے اور کل وہ قرآن کا داعی بن جائے۔ تو یہاں سے سب پیغام لے کر جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن کو پہلے سیکھے گا۔ قرآن کو تجویز سے پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ادھر توجہ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی، ہر ایک سنیں۔ قرآن کریم کو تجویز سے اتنا پڑھنا کہ جس سے نماز ہو جائے۔ تھوڑا سا اس کو کم کیجیے، یعنی کم از کم 2 سورت تو آئے، سورہ فاتحہ، اور کم از کم کوئی 2 چھوٹی سورت جو فرض نماز کے لیے ضروری ہے۔ اتنا تو تجویز سے پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے، ورنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امداد الفتاویٰ کے حوالے سے میں آپ کو مسئلہ بتا کر جا رہا ہوں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی نماز پوری زندگی پڑھی، قرآن کو سیکھے بغیر پڑھا، علماء نے مسئلہ لکھ دیا ہے، اس لیے کہ قرات نماز کا ایک رکن ہے، اور رکن کو سیکھے بغیر نماز ہو سکتی نہیں۔ اس لیے اس کو دل پر لے کر جائیے۔ پوری زندگی نماز پڑھ رہے، سیکھے بغیر پڑھ رہے، علماء نے لکھ دیا ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اپنے طور پر نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ نماز قرآن سیکھ کر پڑھیے، علماء سے رابطہ کیجیے، قرآن سے رابطہ کیجیے، اپنے امام صاحب کو کہیے کہ میں قرآن سکھاؤ، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سکھوائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی جو توفیق دے رہا ہے، اس کی برکت سے ہماری زندگی میں قرآن آ جائے، اس کی دعا بھی کریں۔ ہمارے معاشرے سے قرآن اٹھ چکا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمارے یہاں تلاوتیں کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تلاوتیں، اور ایسی تلاوتیں تو بالکل نہیں ہوتی۔ ایسی تلاوت جو قاری صاحب نے کی اور آئندہ قرآن بھی کریں گے، تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے حضور پہلے توبہ کرے کہ اللہ آپ کی کتاب سے ہم نے غفلت کی ہے، اللہ اس گناہ جرم عظیم کو ہمارا پہلے معاف کیجیے، اور آئندہ مجھ کو اور میری نسلوں کو قرآن میں لگنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تو ہم لوگ کچھ دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اور نعت کا بھی ایک بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب نعت سنیں اور پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہیں۔ کم از کم ہم روزے کی جالیوں کے فوٹو دیکھتے ہیں، اپنے تصور میں مدینہ کو لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ کی جو روضہ اقدس ہے، اسی طرح مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، ان خیالوں میں کم از کم ہم گم ہو جائیں۔ میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر میں کیا ہو نقل دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، جالیاں دیکھوں کے دیوار امام حرم، جالیاں دیکھوں کے دیوار امام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اب آئیے ایک دوسری نعت کے دو اشعار آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ نعت ہی ایسی جو مجھے بہت پسند ہے، اور شاعر مسجد نبوی سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک اکیلی مسجد ہے، اور دوسری مسجد حرم اور دوسری مسجد اقصیٰ مسجد قباء بھی ہے، لیکن مسجد نبوی میں حضور کا جو وقت گزرا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو شاعر مسجد سے خطاب کر رہا ہے، حضور کا دوست زمانہ پورے دیکھا ہے، تو ایک دو شعر آپ کے نظر سامیہ نواز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، اور گرد صحابہ کا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ ان جلووں کے وہ دن تیری یاد کا حصہ ہوں گے جس میں، ان جلووں کے وہ دن تیری یاد کا حصہ ہوں گے جس میں، حسن و حسین کا بچپن یارو، حسن و حسین کا بچپن یارو، نانا کی گود میں کھیلا ہوگا، مسجد نبوی
سماؤں کیسا پیارا ہوگا. ایک بڑا ہی پیارا شعر کہ حضور کا تذکرہ ہو اور حضور کے ساتھ دوستوں کا نہ ہو تو حضور کا تذکرہ ادھورا محسوس ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے قرب رسول میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی. قرب رسول میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی. یہ شعر اسرار سنیں اور آپ سبحان اللہ کی صدا لگا کر سمجھوں گا آپ سمجھیں ہی نہیں. شاعر کہہ رہا ہے قرب رسول میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی. سارے صحابہ تارے ہوں گے, سارے صحابہ تارے ہوں گے اور بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤں کیسا پیارا ہوگا. ابھی ہم لوگ مسجد میں آئے ماشاء اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے درمیان ہیں. وہ زمانہ بھی ہوگا حضور تشریف لاتے ہوں گے, چھوٹے بچے حضور کے پیچھے پیچھے کیسے دیوانہ آواز سنتے ہوں گے. شاعر کہتا ہے بھائی صاحب شعری بول رہے ہیں شریف پڑھنے صاحب اپنے دروازے پر سب شاعر ہیں. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن بچوں نے پیار میں اکثر, جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤں کیسا پیارا ہوگا. کئی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے, آواز جاگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها
ربك عبده زكريا إنا ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا اللهم صل وسلم إن شاء الله وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ما شاء الله ما شاء الله قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا الله قال كذلك قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فتمثل لها بشرا سويا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك
سبيا माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे साल में बेहतरीन अंदाज से ये चीज़ दायरे में तिलावत फरमाई, सारी चीज़ें आगे दिखा दिया। ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी, जैसा कि हमारे सामने तिलावत फरमाया, जअलहू आयतन लिन्नास व रहमतन लिल। अल्लाह ताला की निशानियों में सूरत बैसा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ये रफ्तार वो है जो नमाज में आसान प्रयोग कराई जाती है। और हमारे सामने मुझे मतलब किया कि हजरत उस्मान की बताएं ताकि लोग तरावी में ऐसा पढ़ लें, वो भी सुने और पता चले, और वो बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमारे सामने वो है ही नहीं कि कैसा पढ़ा जाए, तो ना वैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं ना वैसा सुनना चाहते हैं, तो सुने तरावी में ऐसा होना चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ما شاء الله. فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها من غير حساب. إن شاء الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى تدعوني علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ما شاء الله. ما شاء الله. صوت جميل. سبحان الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه
وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله ما شاء الله. وآل فرعون أشد العذاب. اللهم احفظنا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. فهل أنتم مغنون؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله. ما شاء الله. بارك الله. اللهم زد فزد. بارك الله في قراءتك. سبحان الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
مدے سے شروع ہو تاکہ سامنے پہنچ جائیں. تو آپ یہ بھی جس شاید پورا ہوتا ہے ورنہ اگر وہ کرو شروع ہوتا ہے ہم جا رہے ہیں تب تک جزاک اللہ. تو الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 11 سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا. چند 2 شعر پڑھتا ہوں صرف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ کا ساتھ، چونکہ آپ کے خود سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے قاری قرآن اپنی تلاوت پیش کر رہا تھا آپ سب بھی اب ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں. تو کریں گے انشاءاللہ ذکر. کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ. ہیں سب لوگ؟ جی بیدار ہیں سب. شاعر کہتا ہے کہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، کیا؟ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ لا الہ لا الہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، کہیے سبحان اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، کیا؟ لا الہ الا اللہ. مالک اوار تیرا میرا خالق اوار، سب کچھ تیرا تو سے گا، لا الہ پڑھیے لا الہ. قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کے بعد وسبحوہ بکرۃ واصیلا. شاعر کہتا ہے کہ ذکر تو صبح کو شام کیا کر، ذکر تو صبح کو شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، رب کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت انشاءاللہ پھر کسی موقع سے سنائیں گے. جزاک اللہ. جزاكم الله خير واحسن الله في الدنيا والآخرة. ہمارے ذات کے بھی ہم شکر گزار اور ہمارے کے بھی شکر گزار. میں مختصرا تلاوت پیش کروں گا، دعا کریں گے اللہ اپنی مرضی والی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم
ذكر وأنثى. ما شاء الله. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. ما شاء الله، تبارك الله. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله، ما شاء الله، سبحان الله. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. ما شاء الله، تبارك الله. اللهم زد فزد، بارك الله. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. الله ما شاء الله بارك الله. إنك تفسر إن شاء الله. سبحانك يا رب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله
وسلم وسيد فيها قائما القرآن إن شاء الله. اللهم زد ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إن شاء الله تكبير إن شاء الله. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله من دينكم والله يعلم. الله ما شاء الله. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل